السلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش سے سبق سیکھتا ہے. جس ماحول اور مجلس میں جاتا ہے کچھ چیزیں وہ ارادی طور پر سیکھتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، اور کچھ باتیں بلا ارادہ انسان سیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ کام اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. بچہ اسکول جاتا ہے اور ایک چیز وہ سیکھتا ہے جو کچھ استاد اسے سکھاتے ہیں، اور ایک چیز بچہ ایسی سیکھتا ہے جو استاد اسے نہیں سکھاتے، لیکن وہ غیر ارادی غیر شعوری طور پر اپنے استاد کی شخصیت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. اس لیے جو لوگ بھی سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں یا حکمرانوں کے ساتھ یا سرکار کے افسروں کے ساتھ جن کا واسطہ رہتا ہے وہ کچھ چیزیں غیر ارادی طور پر بھی سیکھ جاتے ہیں. اور جن ممالک میں تعلیم اور ترقی عام ہو گئی اور وہ اپنی تہذیب کے ارتقاء کے بعد ایک منزل کو پہنچ گئے، وہاں پر باقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو کہ کل کو تمہیں امریکہ کا صدر بننا پڑے تو کیا کرو. فرض کر لو کہ تمہیں امریکی حکومت اپنا وزیر بنانا چاہتی ہے تو آپ کو کیا کیا آنا چاہیے. فرض کیجیے کہ آپ کو امریکی حکومت اپنا سیکرٹری بنانا چاہتی ہے تو کیا کیا آنا چاہیے. امریکہ میں ہی نہیں، یورپ میں بھی بہت سے ممالک میں باقاعدہ تربیتی ادارے ہیں جہاں پہ افراد تیار کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی یہی تھا، اور ایک دور ایسا گزرا جب علماء نے یہ سوچا کہ فرض کر لو المومنین کا انتقال ہو جائے بنو عباس کی خلافت میں، اور ایک آدمی ایمرجنسی میں ایسا چاہیے جسے امیر المومنین کی جگہ پر بٹھا دیں تو پھر کیا ہوگا. تو پتہ چلا کہ مملکت میں چند آدمی ایسے ہیں تو مسلمان علماء نے کہا ایسا ادارہ کیوں نہ بنائیں
کہ اگر المومنین قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو گزران نہ ملیں، تو ہمارے پاس پوری کھیت تیار ہونی چاہیے تاکہ حکومت کو زوال نہ آئے، اور جب حکومت مستحکم رہے گی تو لوگ امن اور اطمینان سے رہیں گے۔ حکمران اتنے اچھے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا بیت اللہ کے غلام، بیت اللہ پر گلاب چڑھانا قدیم سے چلا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلاب ڈالا تھا بیت اللہ پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے الگ سے ایسے مقرر کر دیے کہ ہر جمعے کو مسجد میں نمازیوں کے آنے سے پہلے مسجدوں کی صفائی اور خوشبو جمعے میں آنے سے پہلے لوگوں کے استقبال کے لیے، اور بیت اللہ کا غلاف اس کے لیے سرکاری طور پر اتنے پیسے الگ کیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیت اللہ کا غلاف چڑھاتے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ حج آ رہا ہے، اور بیت اللہ کا غلاف چڑھانے کے لیے 4 مہینے پہلے پیسے ہمیشہ ان کی خلفاء دیتے رہے ہیں، تو آپ پیسے دینے کا حکم دیجیے مکہ کے گورنر کو۔ تو عزیز رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ میرے دور میں غربت بڑھ گئی ہے، اور میں بیت اللہ کے غلاف سے زیادہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلاف پرانا رہے، مگر میری عوام میں جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ ہے نہیں کہتے۔ دور ہمارا ہوتا تو حکومت کا فتوا لگتا، لیکن انہوں نے پیسے نہیں بھجوائے، انہوں نے کہا لوگوں کی ضروریات زندگی زیادہ عزیز ہیں بنسبت بیت اللہ کے غلام۔ تو دین جو حقیقت میں ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان خودما ادارے تیار کرتے رہے اور اداروں سے افراد بنتے رہے، اور یہ نہیں ہوتا تھا اور اب بھی نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا اچھا حکمران آ جائے اور اس کے پاس اپنی ٹیم نہ ہو، وہ پچھلے حکومت کے چیزوں کو لے لے جو کل تک وہ رکھتے آج اچھے ہو جائیں۔ مسلمانوں نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ امیر المومنین جو بھی ٹائٹل ملتا تھا اس کو اس کی نگاہ میں ہوتا تھا کہ کون کون افراد اس کام میں لگ سکتے ہیں، اور پہلی ساری کابینہ برطرف قلعہ نہ دے رہے، کبھی کوئی واؤ کو لے لیا اتنا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ البتہ جب آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو ان دونوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے بڑھ کر انتخاب نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جنہیں گورنر مقرر کیا تھا ہم اس میں تبدیلی لائیں۔ تو ہوتا یوں ہی ہے کہ انسان تربیت حاصل کرتا ہے اور انسان سیکھتا ہے، اور لمحہ بہ لمحہ دن بہ دن ہفتہ بہ ہفتہ اور ماہ بہ ماہ انسان کا علم بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے قیامت میں خدا ان کو بڑے درجے دے گا۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ کیا خوبصورت تعریف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ انہوں نے کہا علم اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ کو پہچانے گا مان سے گڑبڑ نہیں کرے گا۔
اللہ کو پہچانے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، اللہ کو پہچانے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، اللہ کو پہچانے گا تو رات اس طرح گھر میں رہے گا کہ اس کی بے احتیاطی سے کسی بچے کی بھی نیند نہ پڑ جائے۔ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے گا تو موت جب آتی ہے تو بعض اللہ کو بندے اتنے اچھے بنتے ہیں کہ اللہ ان کے اور اپنے درمیان کے رشتوں کو ہٹا دیتا ہے اور خدا اپنے در سے مبارک سے خود ان کی روح نکالتا ہے۔ سورہ نام میں آیا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی روح جب نکالتے ہیں تو خوشخبریاں دیتے ہیں ان کو، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اتنی اللہ کو بندے کی نسبت کا احساس رہتا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے جو پریشان ہو، اور اس سے پاک ہے جو کسی ڈر اور خوف میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ استعمال فرمائے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ اس سے ملنا ہے اور موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی روح مجھ تک پہنچے، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بندہ میرا ہی تھا لیکن موت کے بعد ذرا سا اس کی روح کو جھٹکا دے دینا تاکہ یہ بالکل پاک ہو جائے۔ اور جب وہ جھٹکا لگتا ہے اور مومن آدمی تنگی محسوس کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اتنی متوجہ تھی میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں، کیا کر رہے ہو اس سے؟ اللہ نے وہ جانتا ہے، ایسا تعلق بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مومن کی تربیت ہوتی رہتی ہے، علم بڑھتا رہتا ہے، جتنا علم بڑھتا ہے عمل میں اتنی تبدیلی آتی ہے، عمل میں تبدیلی آتی ہے تو ایک دن احساس ہوتا ہے کہ عمل اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو بندگی کا سب سے بڑا مظہر اور اللہ کے بندے کا سب سے بڑا ثبوت یہ نماز، جو آدمی نماز کے ضائع کر دیتا ہے اعلان یہ بتاتا ہے کہ میں اس کا بندہ نہیں، کیا یہ کہ مجھے اس کی بندگی میں جو محنت کرنی ہے نہیں کرنی۔ اس لیے امت پوری مجموعی اعتبار اب 5% لوگ نماز نہیں گئے، پہلے چند کروڑ ہوتے تھے 2-3 کروڑ، ان کا 1-2% مسجدوں میں آتا تھا، اب 18 کروڑ کا 1-2% مسجدوں میں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نمازی بڑھ گئے، نمازی نہیں بڑھ گئے، اصل میں آبادی بڑھ گئی، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سیکھتے نہیں، یہ نماز آسان، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، نیند قربان کی، مصروفیات کو چھوڑا، اتنے بجے جمعہ ہوتا ہے، عام سے عام کام کو چھوڑ کے مسجد میں پہنچا، وقت نکالا اور نماز سنت کے خلاف اگر پڑھی تو قیامت میں جب پتا چلے کہ میاں آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، نماز کی مکمل نمبر ملے، پھر حسرت اور پریشانی اور ایسی حسرت جس کا مداوع نہیں ہو۔ اس لیے آدمی اللہ کی جس عبادت کو بھی کرنا چاہے سیکھے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیا۔ جب دنیا میں حکمرانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سرکار کا ملازم چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو، حکومت کا حصے دار، عہدے دار، وہ اس بات کو سیکھتا ہے کہ کام کیسے کرنا۔ وزیر کو پتا ہوتا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے سامنے بات یاد نہیں، بریگیڈیئر جانتا ہے کہ GOC جنرل ہے اور کمانڈر چیف ہے، ان کے سامنے جو پریزنٹیشن دینی ہے یہ کیسے دینی ہے، عقل مند بے
والد کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹا بھائی جانتا ہے کہ بڑے بھائی کے سامنے بات کیسے کرنی ہے. ایک دے کے اللہ ہی ایسا رہ گیا ہے کہ ہم جو چاہیں جیسے چاہیں نماز پڑھ لیں، جیسے اسلام کی ماں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں یہ کیا ہے. نماز کرے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اگر اللہ کے یہاں اس میں کمی نکل آئی تو پھر دوستوں اس کا کوئی حل نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سب سے پہلے پوچھے گا میرے بندے کی نماز کا بتاؤ. اللہ کے جو مثبت حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں، خدا کا سب سے بڑا حق نماز ہے. کسی بندے کا اس میں کوئی حق نہیں. اللہ کا سب سے بڑا حق نماز ہے. اور اللہ کے حقوق جو ضائع کرنے ہیں، خدا کا سب سے بڑا حق جو انسان ضائع کر سکتا ہے یا معاذ اللہ کرتا ہے وہ بربادی. جب نہ ہو اور عورت اور مرد راضی ہوں تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. اللہ کا سب سے بڑا حق وہ ضائع کرتے ہیں. اس لیے آدمی سوچے کہ میں خدا کا کون سا حق ضائع کرنے چلا ہوں اور اللہ کے جو حقوق میں پورے کرنے کے کون سا حق میں پورا کرنے لگا. فرض نماز میں کمی کرائی تو ارشاد فرمایا اللہ کہیں گے میرے بندے کے نسل دیکھو اس سے کچھ بڑے ہوں گے اور نوافل کو فرائض سے ملایا جائے گا. اور جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ نماز تمہاری ٹھیک ہے اس کے بعد ساری چیزیں اس کی ٹھیک کر دی جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے خط لکھا صحیح بخاری میں بالکل آواز میں آیا ہے. عجیب جملے لکھے. انہوں نے اپنے گورنر کو خط لکھا. انہوں نے کہا میں نے حکومت اس لیے دی ہے تاکہ تم لوگوں کو خدا کی کتاب دکھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کی تلقین کرو اور نمازوں کو خود قائم کرو. یہ منبر اسی لیے ہوتا ہے کہ علم ہے. یہ منبر اسی لیے ہوتا ہے کہ مسائل لوگوں تک پہنچے. لوگ ملکی سیاسی امور کو خود تجزیے کر لیتے ہیں. اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی قیامت میں یہ جو منبر پہ بیٹھنے کا موقع دیا تھا لوگ وقت فارغ کر کے آتے تھے. تم نے لوگوں کو کیا بتایا اور تم نے کیا کی. ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں کوئی بہت زیادہ شرف اور عزت کی ہیں. بدلا ایسے کہ ذمہ داری کو اور بڑھی. اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی آمد میں نور کے ممبر بنوائے گا. یہ لکڑی کا ہے نا. نور کے ممبر اپنے دائیں ہاتھ سے رکھوائے گا اور کہے گا سب سے پہلے میرے ان بندوں کو اس نور کے ممبر پر بٹھاؤ جنہوں نے اپنے منصب سے وفاداری کا حق ادا کیا. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. مولوی، قاری، پیر، مرشد، اللہ تعالیٰ کے نمائندے، حکومت کرنے والے، عدلیہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس نے اپنے منصب کو پورا کیا وہ اللہ کے دائیں ہاتھ پہ. اس لیے کہ محدثین کہتے ہیں خدا کہے گا دائیں ہاتھ پہ جنت ہے جلدی سے چلے جاؤ گے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ نمازیں پڑھاؤ لوگوں کو اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو نماز ضائع کرے گا وہ بڑی باقی دین اس سے زیادہ برباد کرے. وہیں اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں تمہیں دکھتا رہوں گا کہ نماز کیسے ہوتی ہے. اور اگر سے موت آ گئی قدر تو اللہ صحبت تم بے حدیث تو تم جیسے لوگوں میں زندہ رہنا میرے بھی کوئی تمنا نہیں ہے. تم جیسے ساتھ زندگی کا سر کرے.
اسٹینڈرڈ تھا جینے بڑے لوگ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کون ایسے تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیٹیگری میں آتے. انہوں نے کہا اگر انتقال ہو جائے میرا تو مجھے کوئی تمنا بھی نہیں رہی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے. لکھا شہید رضی اللہ عنہ کو اور کہا لوگوں کو نماز پڑھاؤ فجر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مفصل پڑھا کرتے تھے یہ صورتیں پڑھنا. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک سورہ بروج میں شامل کریں یا نہ کریں دونوں آ رہا ہیں، لیکن امام کو چاہیے کہ سورہ بروج سے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک اتنی جو صورتیں ہیں ان میں کسی کی فجر میں تلاوت کرے. پوری ایک صورت ایک رکعت میں اور دوسری صورت دوسری رکعت میں. رضی اللہ عنہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے. ہمارے امام مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی 5 منٹ میں نماز پوری. کہاں گئی وہ سنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جتنی قرات کرتے تھے ظہر میں جتنی قرات ہوا کرتی تھی. فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے. سوائے اس کے کہ بارش ہو جائے، دھوپ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، لوگ تنگی میں پڑ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ایک مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا دی نماز، اور ایک مرتبہ اذا زلزلت الارض دونوں رکعتوں میں پڑھا کے نماز پوری کرتی تاکہ روز بھی کرتے نہ پڑے. اور جب وہ شاہد رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دیکھو اثر کی اور عشاء کی قرات برابر ہے. سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا اس تک پڑھنا چاہیے یہ قرات برابر ہے اثر اور عشاء میں. اور مغرب کی نماز لم یکن الذین سے لے کے آخر قرآن تک کوئی بھی صورت پڑھنی چاہیے. فرض نماز کی 2 رکعتوں میں 2 سورتوں کی آخری آیات پڑھنا مکروہ ہے. فرض نماز پڑھائے امام پہلی رکعت میں ایک کسی سورت کی آخری آیتیں پڑھنی، دوسری رکعت میں کسی اور سورت کی آخری آیتیں پڑھنی. فقہاء نے لکھا ہے نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز صحیح طرح پڑھے. یہ تحیات للہ اس کو صحیح پڑھے. 3 طریقے ہیں اس کے پڑھنے. ایک تو یہ پڑھ لے کہ التحیات للہ غلط ہو گیا. التحیات کوئی چیز نہیں ہے، التحیات للہ یہ. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بڑے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور چپ ہو گیا. کے بعد دوسرا جملہ کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر اس کے بعد چپ ہو جائے اور کلمہ. اور اگر کوئی پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی تو جو غلط پڑھتا ہے اس لیے کہ والصلوات والطیبات کے آخر کے جو تا ہے نا اسے سلام کے سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان کے رک کر یہ حمزہ پڑھنا یہ غلط ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام یوں پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یہ پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یہ جو الف لام سے اس نے شروع کیا یہ غلط ہو گئی. نماز ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے مان کی پوچھ ہوگی. التحیات کو صحیح کرنا چاہیے. آئندہ انشاءاللہ کسی کو بات کریں.